آداب یہ ہے کہ فجر کے وقت خواب بتایا جائے، اور تعبیر اگر دل میں آئے تو دے، ورنہ جلدی نہ کرے۔ خواب رات کے اندھیرے میں دیکھا جاتا ہے اور دن کے اجالے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ایک شخص یہاں پلر کے پاس نماز پڑھتا تھا، ہم فجر کے بعد دفتر کے سامنے ناشتہ کرتے تھے۔ میں نے منصور سے کہا یہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے، یہ تو یہاں کا نمازی نہیں ہے محلے کا۔ اس نے کہا کوئی نیا ہے، پوچھ لو، ناشتہ واشتہ کر لے۔ وہ آیا اور اس سے ملاقات کی، آیا بیٹھ گیا، کہنے لگا میں فلاں جگہ سے روز آتا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کے لیے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن مجھے کہا ہے کہ جب تک انشراح طبع نہ ہو قریب نہ جانا۔ میں نے کہا خواب آپ نے نہیں دیکھا ہے، آپ کی گھر والی نے دیکھا ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا اب آپ سنائیں گے تو پتہ چلے گا۔ خواب سنایا، سنانے کے بعد میں نے کہا کہ خواب کی تعبیر سے بہتر ہے کہ تدبیر بتاؤ، اور خواب ہمارا تخمین و اندازہ ہے، وحی کے بغیر کوئی چیز قطعی نہیں ہوتی۔ ہم سے بھی بھول چوک اور غلطی ہوتی رہتی ہے، اور آپ کو تدبیر بتاتا ہوں، تعبیر مت پوچھو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا رسوا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں تو تعبیر کے لیے 10 دن سے آ رہا ہوں۔ میں نے پھر ایک تقریر کی تاکہ یہ منع ہو جائے۔ جب وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس کو کہا خواب تیری گھر والی نے دیکھا ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ اس کے آپ کے علاوہ آپ سے پہلے 2 بچے ہوئے ہیں، ایک قتل کیا گیا ہے اور ایک کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان میں ہے اور زندہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو تیر چلانا تھا وہ چل چکا ہے۔ اور میں نے کہا گھر والی سے پوچھو کہ جس مولوی کے پاس آپ نے بھیجا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مگر اردو بولو گے، میمنی نہیں بولو گے۔ منصور سے میں نے کہا قریب ہو جاؤ، اگر یہ میمنی بولے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے گھر والی کو ٹیلی فون کیا اور اس نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں یکش جی بیا ماں پہ سار ناراض ہے، یکش میں اصل میں وہ پہلے ایک اور برادری تھی اور ان کے ہاں اسلام اور ایمان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت سے اور اداؤں سے اس پورے خاندان کو ایمان دیا، اور ایمان و اسلام کے بعد اس کی بیوی بنی ہے۔ تو اس نے صاف کہا کہ ہاں ایک دفعہ پہلے ہوا تھا، وہ پھر مار دیا گیا، اور دوبارہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نہیں مارا جا سکتا، وہ کسی جگہ ہے اور پل رہا ہے، اور اس کی عمر 8 سال ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ توبہ توبہ خدا پامان میں کی۔ خوابوں کے بارے میں شاید موجودہ دنیا میں کسی کو اتنی روشنی ہو جو اللہ نے اس عاجز فقیر طالب علم بے علم اور بے عمل کو دیا ہے، مگر اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم میری سمجھو کہ میں نے کوئی دکان کھولی ہے۔ خبردار کہ درس کے بعد میرے پاس کوئی خواب کے لیے آیا، ہاں میں کوئی شاپ کیپر نہیں ہوں۔ بس جب اچھے مناظر دیکھے تو شکر بجا لائے اور شکریہ کے نفل پڑے اور شکریہ کے خیرات و حسنات کرے، اور جب ڈراؤنے مناظر دیکھے تو توبہ استغفار کرے، بائیں طرف ناک کے سرے کو دیکھتے ہوئے 3 دفعہ تھوکے، اور کسی کو بتائے نہیں فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِنشَاءَ۔ اور خواب نہ بتاؤ مگر عالم کو یا قدردان دوست کو۔ عالم دین شریعت کے مطابق اس کو جامہ پہنائے گا، اور قدردان دوست جو ہوگا وہ تدبیر دے گا اور وہ اچھی جگہ پر حمل کر لے گا۔
استاد گرامی قدر مفتی احمد الرحمان کے انتقال کے بعد ایک دن مولانا شیر علی شاہ آئے، چائے پکڑا 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 میں خیر دے لاسنے دی رپی کی دس چلو یار بس وقت پورا شوئے دے سنگا پتا ہو لگا جی وقت پورا شوئے کھانا بھی نہیں کھا رہا. میں نے کہا کوئی خواب دیکھا ہے کہ جیا؟ میں نے کہا تو آپ کو تعبیر کہاں سے آئی؟ کیا خواب دیکھے؟ مفتی صاحب کو دیکھے کہاں میں سوئی چرا شب آؤ. مشہور ہے نا مردہ کسی کو کہا ہے کہ آ جائیے تو بس کفن کی ننوز اور منڈکو. میں نے کہا مفتی صاحب کے بال بچوں کو مقامی انتظامیہ سے تکلیف ہے، چلو کہ صلح کرتے. گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. اس خواب کو میں نے ظاہر پہ حمل کیا اور اس کے بعد 15-20 سال تک شیر علی شاہ صاحب زندہ رہے. یہ دوست کا کام ہے. شنڈیڑ پی دی اور گھبراؤ شیوخ میں پرواہ مکوا دا خواب برتا پاوا کے والو تو اور دا سے بے سم کم چی تولے بلاگانے بو واپس دانگی بحمداللہ و فضلی. اس لیے کہتے ہیں کہ خواب یا عالم کو سناؤ یا اپنے قدردان دوست کو سناؤ جو کبھی بھی آپ کی بدخواہی نہیں چاہتا. دو علم ہے جو میری موجودگی میں علماء سے چھن گئے. ایک علم الاسماء، نام رکھنے میں بہت بے ڈھنگے، اجہل الجاہلین ہے نام رکھنے میں، ٹول نمونہ غلط کی دی دا سر پا اوپر سپر میں دی. نہ مولانا شاہ منصور خبر ہوئی دا کارکڑے پا سر او کونے نپوئی. اور دوسرا علم الرؤیا، خوابوں کے بارے میں جس تشفی، تطمین، تسکین القلب، برودت، آرام و راحت کی ضرورت ہے وہ ان کو ہے ہی نہیں. بدے یک دم عملاور کی گا لکا عملاور کی گا نا غلط شکر اول پا قلا رواورا ضرورت سے بل رضو آیا بل رضو آیا دے بفورن کلاشن کوفو چلائی نہ پوئی گی و غزان سر آسو ڈوبائی. تو اس میں مجھے معذرت سے معذور سمجھے کہ میں اس میں اہل علموں کے بارے میں صاف کہتا ہوں کہ ایک تو یہ نام رکھنے کا علم نہیں ہے ان کو اور غلط نام رکھتے ہیں. تبھی تو حارث نام رکھا ہے فضیلت الشیخ نے اور محقق و مدقق محدث مصنف نے. حارث تو شیطان کا نام ہے، یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کہتے کہ نہیں ہے تو شبیر احمد عثمانی، مولانا یوسف بنوری، مفتی شفیع سب کے استاد ہیں، ان کے حاشیہ تفسیر برا پڑا ہے. اس پر آپ عمل نہیں کریں گے کون کرے گا اس پہ عمل؟ اتنی بغاوت اور سرکشی کی ضرورت کیا ہے؟ نام کم ہے کیا؟ علم نہ ہونے کی وجہ ہے. لا الہ الا اللہ.